بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ حضرت ثانیہ زہرا بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوفہ میں خطبہ۔ سید ابن طاووس نے لکھا ہے کہ بشیر بن جزیم اسدی کہتا ہے، میں نے اس دن حضرت سیدہ ثانیہ زہرا بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح تقریر کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی کسی پردہ نشین بی بی کو اتنی فصاحت و بلاغت سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گویا شبیر کی ہمشیر کے دہنے مبارک میں ان کے بابا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان گوہربار تھی۔ ایک دفعہ آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ۔ اس اشارہ کی یہ تاثیر تھی کہ لوگوں کے سینے میں سانس رک گئی اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز تک بند ہو گئی۔ سب یکا یک دم بخود ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی زبان میں خطبہ دیا، جس کی اردو ترجمہ: کل تعریفیں اس خالق عالم کے لیے زیبا ہیں جس کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے کوفہ کے رہنے والو، اے مکر و فریب کے پتلو، تم اب کیوں رو رہے ہو؟ تم ہی تو ہو جنہوں نے ہمیں رلایا اور ہمارا یہ حال کیا۔ اب تک ہمارے آنسو بند نہیں ہوئے اور ہماری آہیں بند نہیں ہوئیں۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے بڑی محنت سے مضبوط سوت بننے کے بعد خود ہی الجھا کر کھول ڈالا اور اپنا کیا کرایا سب ضائع کر دیا۔ تم لوگوں نے جو عہد و پیمان کیے تھے سب توڑ ڈالے۔ تم لوگوں کی فطرتوں میں خود ثنائی، مکر، کذب، خوشامد، چغل خوری اور شیخی کی بری عادتیں ہیں۔ تم اس گھاس کی مانند ہو جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر نجاست کے درمیان اگائے۔ تمہاری مثال اس چاندی کی ہے جو قبر پر میت کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تم نے اپنے کرتوتوں سے غضب الہی کو بھڑکایا، اب تم جہنم میں داخل ہو گئے۔ باخدا اب تم بہت رو۔ قیامت تک اس آزمائش کو نہیں دھو سکتے، کیونکہ تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سید جوانان اہل جنت کو شہید کیا ہے، اور ایسے بزرگ کا خون اپنے ذمہ لیا ہے اور بہایا ہے جو تمہارے لیے میدان جنگ کی پشت پناہ، تمہارے ہول کا معین، تمہاری صداقت کا کفیل، تمہاری جراحتوں کا طبیب، تمہاری بلاؤں کی پناہ گاہ، تمہارے دلائل کی قوت، تمہاری براہین کی علت اور تمام طریقوں کا رہبر تھا۔ اے کوفیو، جرم عظیم تم نے اپنے ذمہ لیا، نہایت خوفناک توشہ اپنے لیے قیامت کا جمع کیا، ہلاکت و بربادی کا باعث اپنے لیے ٹھہرایا۔ تم تباہی کے بھنور میں داخل ہو گئے ہو جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ تم غضب الہی کے مستحق ہو گئے ہو؟ افسوس ہے کوفہ والو، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے جگر گوشائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پارا پارا کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑا، اور تم نے کن صاحبان عصمت کو ان کے گھروں سے نکال کر بے پردہ کیا، تم نے کن حرمتوں کو ضائع کیا اور کس کے خون کو بہایا۔ تمہاری ان حرکتوں سے نزدیک تھا کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ سرنگوں ہو جائیں اور اس حادثہ عظمیٰ
اور اس واقعہ کبرا نے اطراف زمین و آسمان کو گھیر لیا ہے۔ تعجب نہیں کہ آسمان سے خون برسے، وہ وقت قریب ہے کہ تم خدائے قادر و توانا کے عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہ مہلت جو تمہیں ملی ہے اس پر خوش اور مطمئن نہ ہو کہ اللہ تعالی مطلق امور انتقام میں جلدی نہیں کرتا، اور وقت گزر جانے کا اس کو خوف نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ مجرموں کی طاق میں ہے۔ پھر آپ سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھے: جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ کہ تم بہترین امت تھے، تم نے ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری اولاد، ہماری اطرت کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کو تم نے اسیر کیا اور ان کو تم نے خون آلود کیا؟ کیا میری تمام وصیتوں اور نصیحتوں کی یہ جزا تھی کہ تم ہمارے خونی رشتہ داروں کے ساتھ میرے بعد بری طرح سے پیش آؤ؟ بشیر بن جزیم اسدی کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ ثانیہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام معجز نما کو سن کر کوفہ اور شام والوں میں سناٹا چھا گیا۔ ان کے دل دہل گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دے لیں۔ پس میری نظر ایک بوڑھے مرد پر پڑی جو قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ اس شدت سے رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ آپ سیدہ سلام اللہ علیہ پر فدا ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کل دنیا کی نسلوں سے افضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سن رسیدہ لوگوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوان دنیا کے کل جوانوں سے بہتر ہیں۔ اے مقدرات رسالت و نبوت علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا کی خواتین سے اولیٰ و برتر ہو۔ کسی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل عاجز نہیں ہو سکتی، نہ اس کا انقطاع ممکن ہے۔ کتاب لہوف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔